کے علاوہ سجدہ کرنا صحیح ہے؟ جی آپ نے سوال کیا کہ نماز نہ کے کیا علاوہ آپ سجدے نے جو میں سوال کیا اللہ کے نزدیک رہتا ہے بندہ، تو نماز کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے علاوہ سجدہ کر کے اس سجدے میں خاص دعا کے لیے سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ تو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب میں زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ہم اس حدیث کو نماز کے سجدے کے بارے میں لیں، نماز کے سجدے کے بارے میں لیں، نماز کے سجدے کے بارے میں لیں، کیونکہ الگ سے سجدہ کرنا حدیث سے تو واضح ہوتا ہے، لیکن الگ سے سجدہ کرنا اس کی ہمیں کہیں سے دلیل نہیں ملتی ہے، بلکہ دوسری حالت میں ہمیں دلیل ایک ملتی ہے کہ نماز کے علاوہ کیسے دعا کرے، نماز کے علاوہ کیسے دعا کرے، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے۔ نماز کی حالت میں دعا کیا ہے؟ سجدہ ہے، دعا کا مقام سجدہ ہے، اور نماز کے علاوہ حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان ربکم تعالی حی کریم، کہ بے شک تمہارا رب کیا ہے؟ شرمیلا ہے اور بزرگ ہے، وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے جب وہ اس کی طرف اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھاتا، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو نماز میں دعا کرنا ہو تو سجدے میں دعا کیجئے، نماز کے علاوہ دعا کرنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین اس حالت کو بھی، جیسے سجدے کی حالت کو پسند فرماتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا بھی اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو اس حالت میں دعا کرے تاکہ یہ تمام اختلافات سے محفوظ رہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کر سکتے ہیں، تو اختلاف سے بچنے کے لیے ہمارے پاس یہ سب میں بہتر طریقہ ہے کہ نماز میں ہو تو آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں، نماز کے باہر ہیں آپ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیجئے، یہ بھی افضل طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عموماً لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرتے ہیں، تو نماز کے باہر ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ جی السلام علیکم۔ اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، مطلب کہ وسیلے سے مانگنا چاہیے یا کچھ پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے یا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ جی دعا طریقہ کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دعا کرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیلہ ھذا، اس نے جلدی کی، اس نے جلدی کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، بتایا، اور کہا کہ جب بھی تمہیں کا کوئی دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہتا ہو وہ مانگے۔ تو پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنیٰ کو ذکر کیا جائے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود ہو، زیادہ سے زیادہ درود ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو بھی دعا کرنا ہو کرے۔ اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو اپنے سے شروع کرتے تھے، پہلے اپنے لیے مانگتے تھے پھر دوسروں کی طرف، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرے، تو ہر کوئی ظاہر سی باتیں چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سے ہی شروع کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں، اسی طرح سے سورہ نوح وغیرہ میں جو دعائیں ذکر ہے جہاں پر بھی کہ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے اور میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر، کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ پہلے سب نے رب اغفر لی کہا ہے کہ میری مغفرت کر، پھر دوسروں کے لیے، تو اپنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا کا طریقہ اور ادب۔ جی اور جو لوگ یہ وسیلے سے مانگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں مانگتے ہیں، یہ طریقہ کیسا جی ہے؟
देखिए वसीले से मांगना, कि किसी के वसीले से मांगना ये जायज़ नहीं है। वसीला हमें वसीला अगर हमें लगाना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना का वसीला लगाइए। वसीला अगर लगाना हो तो अपने नेक अमाल का वसीला लगाइए। अगर अगर हमें मांगना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, एक जिंदे शख्स को आप कहिए कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कब्र पर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश बरसा दीजिए, अल्लाह से कहिए बारिश बरसाए? कभी किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर गए मैदान में, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक तेरे नबी हमारे दरमियान मौजूद थे हम उनसे कहते थे और तुझसे दुआ करते, तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब जो कि नबी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनके चचा को हम लेकर आए हैं, उनके चचा से हम कह रहे हैं, उनके चचा दुआ करेंगे और हम पर बारिश नाजिल फरमा। तो जिंदों का भी वसीला लगाया जा सकता है। अगर मुर्दों का वसीला लगाना दुरुस्त होता, या जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया में नहीं मौजूद हैं, अगर उनका वसीला लगाना जायज़ और दुरुस्त होता, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं ले जाते थे, बल्कि सीधे कब्र पर जाते। लेकिन कभी हम सहाबा इकराम की पूरी हिस्ट्री, तारीख उठा लीजिए, किसी भी मसलक की, किसी भी फिरके की तारीख उठाइए, कहीं देखिए कि किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर कुछ मांगा, कहीं किसी ने नहीं मांगा है। तो ये वसीला जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और सब में अफजल ज़ात इस वक्त इंसानों में जो मौजूद है, जो कब्र के एतबार से जिनकी कब्र मौजूद है, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन कभी सहाबा इकराम ने किसी की, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर नहीं गए कि उनसे दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए या दिलवा दीजिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे लोगों का कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहता है। जी, तो ये वसीला जो राइज है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये शिर्क के असबाब में से भी है।